السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش سیریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ 15 مئی 2023 پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کال دی اپنے کارکنوں کو اور دوسری سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو، بلکہ عوام کو، کہ وہ اور یہ کال بہت تھوڑے وقفے مثلا فوری طور پر دی گئی کہ 15 تاریخ کو آپ سب نے حاضر ہونا ہے جناب سپریم کورٹ کے سامنے، ہم نے دھرنا دینا ہے، اس وقت تک دھرنا دینا ہے جب تک چیف جسٹس استعفیٰ نہیں دیتا۔ چنانچہ ان کی اسٹیٹمنٹ آ گئی، اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جی 15 ہی مئی کو 3 رکنی بینچ نے الیکشن کے حوالے سے فیصلہ امید کی جا رہی تھی کہ فیصلہ آنا ہے، اور فیصلے میں بھی یہ امید کی جا رہی تھی کیونکہ 14 مئی گزر گیا تھا تو اب توہین عدالت لگنی ہی لگنی ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کرو یا ان کے وکلا سے بات کرو تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب 14 مئی گزر گئی ہے، جو تاریخ تھی وہ گزر گئی ہے، حکومت نے اس کو نہیں مانا ہے، اور وہ تمام چیزیں حکومت نے نہیں کی جو کہ سپریم کورٹ نے ان سے کہی تھی۔ چنانچہ موجودہ حکومت خاص طور پہ وزیر اعظم کے لیے توہین عدالت 15 کو لگے گی، اور پھر اس وزیر اعظم کو بھی فارغ کر دیا جائے گا۔ یہ اوپن پرسیپشن تھا آپ کے پی ٹی آئی کے لوگوں کا اور پی ٹی آئی کے وکلا کا بھی، اور چند اور بھی وکلا جو کسی جماعت سے تعلق رکھنے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرف سپریم کورٹ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ وہ اس طرف جا رہی ہے۔ جو لاسٹ چند میٹنگز ہوئی تھی اور جس میں انہوں نے بہت برہمی کا مظاہرہ کیا تھا اور حکومت کو اور وزیر اعظم کو بھیانک نتائج کی بھی دھمکی دی تھی اسی 3 رکنی بینچ نے، خاص طور پہ چیف جسٹس نے۔ تو یہ تو ہونا تھا 15 کو۔ دوسری طرف جناب 15 کو پارلیمنٹ کا بھی اجلاس ہو گیا، اور دوسری طرف جو ہے وہ مولانا صاحب نے کال دے دی۔ حالانکہ مولانا صاحب کی کال اور 15 میں زیادہ فرق نہیں تھا، صرف ایک دن اتوار بیچ میں آیا، لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ 15 تاریخ کو مولانا صاحب کی کال پر ایک بڑی تعداد جو ہے وہ عوام کی، ورکروں کی، مختلف سیاسی جماعتوں کی، جس میں پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، اے این پی ہے، اور دوسری سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے ورکرز جو خاص طور پہ آپ کے اسلام آباد کے قرب و جواہر کے تھے یا قریب صوبوں کے تھے، ان کی ایک تعداد بڑی جو ہے وہ امڑ آئی۔ اچھا، ابھی لوگ آ ہی رہے تھے اسلام آباد کی طرف، اور جناب اور اس مجمع کی دھرنا تھا یہ، اور لوگ تیاری سے آ رہے تھے، لیکن ایک دم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس دھرنے کو کال آف کیا اور اعلان کیا ہے کہ جناب یہ دھرنا ختم کیا جا رہا ہے۔ اب اس دھرنے کے ختم ہونے کے مقاصد کیا تھے، کیوں اس کو ختم کیا، اور کیا اس کے اہداف تھے؟ مقاصد کے حوالے سے تو مولانا فضل الرحمان صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے، لیکن اہداف کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دھرنے کا، جو کہ بہت ہی کم وقفے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے خاص تاریخ کو دیا، اور اس کے سلسلے میں ایک عوام کا جم غفیر وہاں جمع ہو گیا، اور مزید اور لوگ آ رہے تھے مختلف صوبوں سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے، سندھ سے، پنجاب کے دور دراز علاقوں سے۔ ابھی وہ چل ہی رہے تھے کہ یہاں پر ایک بڑا اجتماع ہوا، اور اس میں مولانا صاحب نے اسے کال آف کر دیا۔ اب میں آتا ہوں کہ اس عظیم الشان، میں اس کو عظیم الشان اس لیے کہتا ہوں کہ اتنے کم وقت میں اور اتنی جلدی اتنی بڑی عوام کی تعداد کو اکٹھا کرنا، یہ ایک کمال ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا فن ہے۔ مولانا صاحب کی جو فالوورز ہیں، اور اب تو مولانا صاحب کے فالوورز دوسری سیاسی جماعتوں میں پیدا ہو گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری سیاسی جماعتوں کے ورکر بھی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو پی ڈی ایم میں اگر کوئی شیر ہے، اگر کوئی سمجھدار سیاستدان ہے، اگر کوئی بہادر ہے،
اگر کوئی للکارتا ہے، اگر کوئی جو ہے وہ دھڑلے سے بات کرتا ہے، اگر کوئی ناقابل شکست ہے، تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے. اور ان کی گفتگو میں اور عمل میں کوئی تضاد نہیں، یعنی کوئی منافقت نہیں ملی، جبکہ دوسروں کے اس میں ملتی ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، ان کی لیڈرشپ میں کہیں کہیں نظر آتی ہے کہ ادھر ادھر وہ چھلانگ مارتے ہیں. عمران خان تو خیر بہت بڑے یو ٹرن ہے. ایک مریم صاحبہ ہیں، ان کے اندر بھی یہ چیز نظر نہیں آتی. اس لیے عموماً لوگ جب مولانا فضل الرحمان صاحب کی بہادری کی بات کرتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ کی بھی بہادری کی بات کرتے ہیں. اور کل کی تقریر مریم نواز صاحبہ کی بتاتی ہے کہ وہ ایک بہادر لیڈر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. فل کمانڈ وتھ ایکسیلنٹ اسپیچ، بہت پاورفل اسپیچ اور فل کمانڈ کے ساتھ مریم نواز صاحبہ نے. اور لگتا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ بھی مولانا فضل الرحمان کو اپنا سیاسی استاد مانتی ہیں ایز کمپیئر ٹو کسی اور کے لحاظ سے. اب میں آتا ہوں کہ اس کے اہداف کیا حاصل ہوئے. دیکھیں، ایک تو بہت بڑا اہداف یہ ہے کہ کم وقفے میں بہت بڑی تعداد عوام کی جمع ہوئی. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بار بار کہ ابھی کیونکہ دھرنا کا کہا گیا تھا، اور ظاہر ہے یہ دھرنا چیف جسٹس کے استعفے پہ تھا، تو چیف جسٹس نے فوراً تو استعفیٰ دینا نہیں تھا، تو اس کے لیے ظاہر ہے ٹائم وہاں گین ہوتا، لوگ وہاں بیٹھتے، تو اس لیے لوگ اور بڑی تعداد میں پیچھے سے آ رہے تھے اور اسلام آباد پہنچ رہے تھے کہ ہم دھرنے میں شامل ہوں گے. اور رات تک جو پہنچے اس کے لحاظ سے ایک بہت بڑا مجمع ہے جو میں آپ کو ذرا سا دکھاتا ہوں، آپ بھی دیکھیے. آئیے دیکھتے ہیں. جی، یہ آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا مجمع آپ کو نظر آیا سپریم کورٹ کے سامنے. اب اس کے اہداف پہ میں آ جاتا ہوں بات کرنے کے لیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ دھرنا اور یہ کال کتنی ایفیکٹو رہی. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ 15 مئی کو یہ 3 سہولت کار جو ججز ہیں، جو 3 رکنی بینچ ہے، کوئی سہولت کار کہتا ہے، کوئی ان کو 3 رکنی بینچ کہتا ہے، کوئی ان کو مختلف نام سے کہتا ہے، کوئی کہتے ہیں یہ عمرانڈو جج ہیں. بہت اس قسم کی گفتگو کھلے عام ہے. مثلا میں اس کو ان کے الفاظ کو یہاں کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ 3 رکنی بینچ جو کہ پہلے ان کا جو باڈی لینگویج اور مزاج تھا، جس طرح میں نے کہا کہ ایسا لگتا تھا کہ 15 مئی کو یہ وزیر اعظم کو توہین عدالت کے کیس میں فارغ کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کابینہ اور پارلیمنٹ کے اراکین کو بھی توہین عدالت لگ جائے. اس طرح کی باڈی لینگویج تھی، دھمکی بھی موجود تھی. لیکن 15 تاریخ کو جب مولانا فضل الرحمان کی کال آئی اور لوگ وہاں پہنچ چکے تھے اس وقت تک، جب تک ان کی یہ 3 رکنی بینچ کی الیکشنز کے اوپر جب ہیئرنگ شروع ہوئی تو وہاں عوام کا جم غفیر آ چکا تھا. چنانچہ سب سے پہلا اہداف تو یہ حاصل ہوا کہ سپریم کورٹ کے یہ 3 ججز، یہ 3 رکنی بینچ، یہ سہولت کار مکمل طور پر ان کو شکست ہوئی اور یہ بیک فٹ پہ گئے اور کوئی اعلان نہیں کر سکے. ایک جملہ کہہ کر صرف نکل گئے کہ جی اب یہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم کوئی فیصلہ کریں، اور 1 ہفتے کی انہوں نے ٹائم دے دیا اور 1 ہفتے پیچھے لے گئے نیکسٹ ہیئرنگ کو.
جو کہ فیصلہ کرنے والے تھے، جس کے بارے میں طارق رحیم کی آڈیو بھی تھی کہ 15 کو بینچ بیٹھے گا اور وزیر اعظم کو اور کابینہ کے اراکین کو اور پارلیمنٹ کے اراکین کو نااہل کرے گا۔ تو یہ اس کا اہداف کا یہ دوسرا اہداف ہے جو کہ مولانا صاحب کی اس کال کا ہوا کہ یہ ججز بیک فٹ پہ گئے، لوگ کہتے ہیں شکست کھا گئے، اور یہ آپ کے کوئی فیصلہ دیے بغیر اس پروسیڈنگ کو ختم کی ایک ہفتے کے لیے۔ یہ دوسری جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دو میں تیسرا یہ ہوا کہ کافی دنوں سے سیاسی فضا عمران کے ساتھ نظر آ رہی تھی۔ عمران مسلسل مارچ کر رہے تھے، جلسے کر رہے تھے، جلوس کر رہے تھے، لوگوں کو نکال رہے تھے، سیمینارز کر رہے تھے، مثلا ایک سیاسی فضا عمران کے فیور میں نظر آ رہی تھی کہ عمران کی سپورٹ میں عوامی رائے بنتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ پی ڈی ایم کے اس ایک جلسے نے، اس ایک دھرنے والے لانگ مارچ نے عمران کی کہ اس سیاسی جو فضا انہوں نے قائم کی ہوئی تھی اس کو شکست دی، اور پی ڈی ایم کا سیاسی ماحول پورے پاکستان میں چھا گیا۔ یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہے جو کہ سیاسی طور پر سمجھنے والے لوگ اس کو بہت آسانی سے سمجھ لیں گے کہ کتنے آسانی سے عمران کے سیاسی ماحول کو نیچے گرایا گیا، اور پی ڈی ایم نے پورے پاکستان میں موبلائز کیا اپنے ورکروں کو، لوگوں کو، عوام کو، اور ایک بڑا جمع غفیر جمع ہوا، اور پوری میڈیا میں کوریج جو تھا وہ پی ڈی ایم سیاسی طور پر کہا یہ جا سکتا ہے کہ پی ڈی ایم اپنے آپ کو عوام سے نکال کر اوپر لے آئی تھی۔ تو یہ بہت بڑی ایک جیت ہے جو فضا اپنے حق میں پی ڈی ایم نے کیا۔ تیسرا یہ تھا کہ اس مجمع نے، اجتماع نے، جس میں عوام کی تعداد بھی تھی، جس میں ورکروں کی تعداد بھی تھی، 11 سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی تھے، اس اجتماع نے پاکستانی فوج کو، جس کو مسلسل عمران خان ملائن کر رہے تھے، اس کے حوصلے توڑ رہے تھے، ان پر حملہ کر رہے تھے، ان کی تضحیک کر رہے تھے، ان کو دھمکیاں دے رہے تھے، اس مجمع نے اس کے پیچھے اپنی طاقت کھڑی کر دی کہ یہ عوامی طاقت ہے جو میری فوج کے ساتھ ہے۔ باضابطہ فوج کی حمایت میں نعرے بھی لگے، اور یہ اجتماع ایک لحاظ سے موجودہ صورتحال میں یہ تاثر دینے کے لیے بھی کیا گیا کہ جناب پاک فوج کے ساتھ پاکستان کی عوام کھڑی ہے۔ اور عوام کون ہے؟ ظاہر ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اسے بھی عوام کہا جاتا ہے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی موجود ہیں، وہ بھی عوام ہیں، لیکن ایک بہت بڑی طاقت فوج کے ساتھ کل 15 کو نظر آئی، جس سے یقیناً فوج کے حوصلے بہت بڑے ہوں گے۔ اور دیکھا آپ نے کہ اس کے اوپر یہ ایک بہت بڑی کامیابی اور ہے کہ جہاں فوج کو ایک عوامی طاقت کی سپورٹ ملی، وہیں فوج نے کل آپ کے ایک بڑا خصوصی اجلاس کیا کور کمانڈر کا، جس میں تمام کور کمانڈر حاضر ہوئے، اور 9 مئی کے واقعات کو بری طرح کنڈیم کیا گیا۔ اور مختصر یہ میں اس پہ پروگرام کر چکا ہوں، مختصر یہ کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو، اکسانے والوں کو، منصوبہ بندی کرنے والوں کو، اور جنہوں نے پوری پروگرامنگ کی تھی، جو دہشت گرد تھے، جو باغی تھے، جنہوں نے یہ سب ایکٹ کیا تھا، ان سب کو آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت اب جو ہے ان پر مقدمہ چلے گا۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا جو کہ کور کمانڈر جو ہے وہ یہ مخصوص کور کمانڈر کی میٹنگ تھی، اور یہ 15 کو ہی ہوئی، اور اس فیصلے کی تائید اس مجمع میں بھی کی گئی، اور یہ اس مجمع نے اس فیصلے کو سراہا، اور وہاں کے لیڈروں نے بھی سراہا، اور اس طریقے سے اس مجمع کی ایک بڑی جو مجمع تھا، جس کا ایک ریفلیکشن ظاہر ہے کہ فوج کے سامنے بھی آیا کہ ہمارے پیچھے عوام کی بہت بڑی طاقت موجود ہے، جو کہ عمران خان ہمیشہ زائل کر رہے تھے۔
تو یہ بھی ایک اس آپ کے جو عوامی طاقت جمع ہوئی تھی اس کا اہداف یہ بھی تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو، ظاہر ہے حکومت بیسیکلی تو بزدل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کابینہ بزدل نظر آئی، وزیر اعظم بزدل نظر آئے۔ مولانا فضل الرحمان تو ان کو سپورٹ دے رہے تھے اپنی پریس کانفرنس سے بھی، اور پارلیمنٹ میں بھی مختلف سیاسی جماعتیں اس موجودہ حکومت کو، ان کے وزیر اعظم کو اپنے سپورٹ دے رہے تھے، اور 180 اراکین کا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ووٹ بھی دے دیا، تاکہ سامنے جو یہی بینچ یہ سوال اٹھا رہا تھا کہ اب وزیر اعظم کے پاس اعتماد کا کوئسچن مارک ہے۔ جب منی بل کی بات آئی تھی تو 180 اراکین نے وزیر اعظم کو سپورٹ دیا تھا، لیکن آج تو عوام نے وزیر اعظم کو سپورٹ دے دیا، اس حکومت کو سپورٹ دے دیا۔ تو اجتماع کا ایک اہداف یہ بھی ہے کہ موجودہ حکومت کو بہت بڑی عوامی تائید اور طاقت سپورٹ میں ملی۔ اس کے بعد جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ عمران نیازی صاحب کہتے تھے میں بہت پاپولر لیڈر ہوں، بہت بڑا لیڈر ہوں، میں عوامی مقبولیت ہے، حالانکہ ان کے تمام قول ناکام ہوئی، چاہے ان کا پنڈی کا جو دھرنا تھا، جو جی ایچ کیو پہ حملہ ہونے والا تھا، وہ ناکام ہوا۔ جب ان پر گولی لگی، خود ساختہ گولی جو ہوئی، یہ حادثہ ہوا، اس پہ بھی لوگ نہیں نکلے۔ تیسرا یہ کہ انہوں نے لانگ مارچ کیا، اس میں بھی بہت کم تعداد، چند 7,000 8,000 کے قریب لوگ نکلے۔ پھر جیل بھرو تحریک انہوں نے شروع کی، اس میں بھی 70-80 افراد ایک آگ جگہ سے نکلے، بہت بڑی تعداد عوام کی یہ کہہ رہے تھے نہیں نکلے، اور ہمیشہ یہ کہتے تھے، ہر معاملے میں کہتے تھے کہ اس عوام کا سمندر نکلے گا، نکلتے وہی 4,000 5,000 3,000 ساتھ۔ اس کے بعد آپ کے جو یہ گرفتاری ہوئی، جو ریڈ لائن تھی، جو کہتے تھے ریڈ لائن کراس کیا تو عوامی سر پاکستان کی سڑکوں پہ ہوگا، پوری پاکستان کے 80% عوام کا یہ کلیم کرتے تھے کہ ان کے ساتھ ہے، یعنی 20% باقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو وہ 80% میں ہم نے دیکھا کہ وہی 5-6 ہزار 3,000 لاہور میں، 2-3 ہزار ادھر ادھر، اور کے پی کے میں، تو کل ٹوٹل ملا کے خود حکومت اور ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ 7-8 ہزار سے زیادہ، ان کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ لوگ نہیں نکلے۔ تو یہ اور جلاؤ گھراؤ کیا اور پرتشدد کارروائی، دہشت گردی کی، باغیانہ عمل کیا، کیونکہ حکومت سامنے نہیں کھڑی نظر آئی تو انہوں نے کھل کر کیا، لیکن نکلنے کے تو وہ جو ان کی مقبولیت تھی جہاں انہوں نے توڑا، وہاں پی ڈی ایم کے اجتماع نے اتنے کم وقت پہ اتنی بڑی تعداد میں عوام نے جمع ہو کر عمران خان کی اس مت کو توڑ دیا کہ میں پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہوں، یہ بھی ختم کیا۔ یہ بھی ایک بڑا اہداف ہے اور کامیابی ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب جو انویسٹر ہوتے ہیں یا دوسرے لوگ ہوتے ہیں یا معاشی لیول پر بھی انڈیکیٹر جو ہوتے ہیں، ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ عوام کہاں کھڑی ہے، تو اس اہداف نے جو عوام کی ایک بڑی طاقت اتنے قلیل وقت میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی مولانا صاحب کے کال پر، تو ظاہر ہے اس سے معاشی استحکام بھی آتا ہے کہ نہیں جی، پاکستان کی عوام پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہے، اور یہ چند ہزار شرپسند عناصر ملک میں خراب کر رہے ہیں حالات کو، اور یہ لینینسی کی وجہ سے فوج، ریاست، حکومت اور سیکیورٹی فورسز کی مثلا برداشت کی بنیاد پر یہ اتنا نظر آ رہے ہیں، اگر ایکشن ہو جائے تو ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ تو یہ تاثر بھی چلا گیا، اور اس سے یقیناً معاشی استحکام بھی پاکستان میں آئے گا اس اجتماع کی وجہ سے، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد یقیناً بیرونی طاقتیں، جو بیرونی دشمن تھے جی، جو آقا تھے، جو سمجھ رہے تھے کہ جی عمران کے ساتھ عوامی طاقت ہے، عمران کے ساتھ، عمران کہے گا تو پوری پاکستان نکل آئے گا، عمران کی طاقت ہے، عمران کو روکا نہیں جا سکتا، عمران پہ انویسٹمنٹ اربوں روپے، وہ سب زائل ہو گیا۔ بیرونی طاقتوں کو بہت مایوسی ہوئی، ملک دشمنوں کو یقیناً بہت مایوسی ہوئی ہوگی جب انہوں نے دیکھا کہ حکومت
اور مولانا صاحب کی اتنی کم قلیل عرصے میں کال پر بے شمار عوام نکل آئی ہے اور ابھی آ رہی ہے اور بہت بڑی تعداد میں آ رہی ہے اور بہت بڑی تعداد میں وہاں جمع ہو گئی ہے، تو ایک بڑی طاقت نظر آئی کہ یہ عوامی طاقت اینٹی عمران سیاست کی ہے۔ تو ان کی تعداد دیکھیں، اور عمران جو بلاتے تھے عوامی طاقت میں لوگوں کو، وہاں ناچ گانا بھی ہوتا تھا، وہاں آپ کے تفریح بھی ہوتی تھی، وہاں شغل بھی ہوتا تھا، وہاں پہ سب چیزیں گانے بجانے ہونے کے باوجود ایک لمیٹڈ تعداد آتی تھی، اور یہاں جو ہے وہ ایک جہاد کی صورت میں دھرنے کے لیے عوام اتنے قلیل عرصے میں آئی اور اتنی بڑی تعداد میں آئی۔ تو یہ بہت بڑا میسج گیا بین الاقوامی طاقتوں کو بھی، بین الاقوامی میڈیا کو بھی، دنیا کو بھی، اور خاص طور پہ جو پاکستان کے دشمن طاقتیں ہیں ان کو بہت مایوسی ہوئی جب مولانا صاحب کی یہ کال اتنی کامیاب ہوئی گئی۔ تو یہ اہداف بھی مولانا صاحب نے اپنے کال سے حاصل کیا۔ پھر ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ عوام میں جو تقسیم کر دی تھی عمران نے، اس تقسیم کا ابھی بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران کے عمرانڈوز اور یوتھیاز وہ تو ابھی بھی ادھر ہیں، لیکن عوام کے اندر جو بکھرے ہوئے لوگ تھے، مختلف سیاسی جماعتوں کے اور عوامی لوگ جو تھے، جو دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ سب جمع ہو گئے۔ وہ اپنے اس پی ڈی ایم کے پیچھے، اپنے پاک فوج کے پیچھے، اپنے ملک کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو وہ تقسیم بھی جو عمران خان عوام میں کرتے جا رہے تھے، اس کو بھاری شکست ہوئی۔ تو یہ اہداف مولانا صاحب نے صرف ایک کال پی ڈی ایم کی کر حاصل کیا ہے۔ تو دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔